بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، ہم پہلے انبیاء کا سلسلہ گفتگو جو کر رہے تھے اس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام کیا ہے؟ کیا حضرت نوح کا اصلی نام خود نوح ہے یا نہیں؟ آپ کا اصلی نام کوئی اور ہے؟ اگر نام کوئی اور ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو روایات سے ہم تک پہنچا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں دو نام ذکر کیے گئے۔ ایک عبد الغفار ہے اور دوسرا نام جو روایات سے ہم تک پہنچا ہے وہ ہے عبد الملک۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے اور حضرت نوح کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف اقدام کرتی، باتیں کرتی، آپ پر ظلم و ستم کرتی، تو آپ اپنی قوم کے بارے میں اتنا گریہ کرتے ان کے بارے میں کہ خدایا میری قوم برائی کی طرف جا رہی ہے، گمراہی کی طرف جا رہی ہے، ظلم کی طرف جا رہی ہے۔ تو اپنی قوم پر اتنا گریہ کیا کہ لوگ آپ کو نوح کا لقب دیتے تھے، یعنی نوحہ کرنے والا، گریہ کرنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام جناب لمک کی اولاد ہے جو حضرت ادریس کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پوتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کی 10ویں نسل سے ہیں، 7ویں یا 10ویں نسل سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کے والد کی عمر مبارک 182 سال تھی۔ 182 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالیٰ نے جناب نوح جیسا بیٹا عطا کیا۔ پھر خود حضرت نوح علیہ السلام کو خداوند متعال نے 500 سال کے بعد اولاد دی، یعنی جب ان کی اولاد پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 500 سال تھی۔ تقریباً سب انبیاء سے زیادہ عمر گزارنے والے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، یعنی جو ظاہری دنیا میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں، تو اس طرح تو ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے، لیکن ظاہری دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ زندگی گزارنے والے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول بن کر آئے اپنی قوم کو ہدایت کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی اتنا زیادہ زمانہ نہیں گزرا، یعنی انسان کو خلق ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام اس زمین پر رسول بن کر آتے ہیں، نبی بن کر آتے ہیں، تو عالم کیا ہے؟ سارے بت پرست ہے، توحید پرست کوئی نہیں ہے۔ سب بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سب کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، شیطان نے انسان کے ساتھ کتنی عداوت اور دشمنی کا اظہار کیا ہے کہ انسان کو بنے ہوئے ابھی 10 پشتیں نہیں گزری کہ وہی انسان جس کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا تھا، وہی انسان جو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ تسبیح اور تقدیس بیان کرے، وہی انسان سرے سے اس خدا کا منکر بن بیٹھا ہے، اس وحدہ لا شریک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آگے چل کے ہم
انشاءاللہ بیان کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام کو کون سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کون سی رکاوٹیں پیش آتی تھیں، کن رکاوٹوں کو ہٹا کر، کن پریشانیوں کو برداشت کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت اور اپنی قوم کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے مشقات اور مصائب برداشت کیے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔